حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نام سنیں، چاہے جمعہ میں سنیں، چاہے محفل میں سنیں، چاہے گھر میں سنیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ ایک بار سارے لوگ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کریں، اپنی عادت بنائیں۔ یہ جو گالیاں بکنے کی عادت ہے اس عادت کو چھوڑیں، عادت بنانا ہو تو پھر مدینے والے کے درود کی عادت بنائیں۔ صرف فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھنے سے کام تھوڑی چلے گا۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ زندگی میں انقلاب آ جاوے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا جو وظیفہ فرشتے کرتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے آنے والوں، پہلا پیغام اس جمعہ کا یہ ہے، اپنی عادت بنا لو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مدینے والے پر درود پڑھیں گے۔ اور ہم کیوں نہ پڑھے حضور کی بارگاہ میں درود؟ میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو پیغمبر زندگی کے ہر مقام پر ہمیں یاد کرے، کہ آج امتی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنے محبوب کو یاد کرے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت مکے کی سرزمین پر میری گود میں میرا شہزادہ آیا تو میں نے دیکھا کہ شہزادے نے آتے ہی سب سے پہلے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کی تسبیح بلند کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ شہزادے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کان کو لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے وصال کے وقت آپ کو اپنی قبر مبارکہ میں ہم نے اتارا۔ ہم نے جب قبر مبارکہ میں حضور علیہ السلام کو اتار دیا تو ہم نے دیکھا کہ قبر میں اتارے جانے کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ کان کو قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ شب معراج جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے تو آپ کی لاڈلی شہزادی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بابا آپ رب کے قرب میں گئے تھے، اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، بتائیں نا رب نے آپ کو کیا عطا کیا، رب نے آپ سے کیا فرمایا؟ ہر باپ کی واپسی کے وقت بیٹے اور بیٹیاں پوچھتے کیا لے کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو سیدہ نے بھی پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کیا عطا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرے رب نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیدہ نے مسکرا کر کے پوچھا بابا تو پھر آپ نے کیا مانگا؟ سمجھا شاید اپنے شہزادوں کے لیے کچھ مانگا ہوگا، اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کے لیے کچھ مانگا ہوگا، گھر والوں کے لیے کچھ مانگا ہوگا۔ جس وقت سیدہ نے پوچھا بابا پھر رب نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا مانگا؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جب جب میرے رب نے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو میں نے ہر مرتبہ یہی کہا اللہم ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، جس پیغمبر نے ہم سے اتنی محبت فرمائی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر فرماتے ہیں آج بھی قبر مبارکہ میں مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ محبتوں کا عالم یہ ہے،
उम्मती के पाँव में कांटा बाद में चुभता है, उसे दर्द बाद में होता है, और मज़ार मुक़द्दसा में मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकलीफ पहले होती है। आज भी शबे जुमा या पीर के दिन उम्मतियों के आमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं, नेकियां ज़्यादा रहती है तो आका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर गुनाह ज़्यादा रहते हैं तो आज भी कब्र मुबारका में मुस्तफ़ा जाने रहमत हम गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब करते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस पैगंबर ने हमको इतना याद किया, जिस पैगंबर ने हमसे इतनी मोहब्बत फरमाई, जिस पैगंबर ने हमसे इतना प्यार किया, क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस महबूब की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए? मैं कहना चाहूँगा, जब वक्त मिले अपना मामूल बना ले, सुबह उठूंगा तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हुए उठूंगा, शाम को सोऊंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ते हुए सोऊंगा, अल्लाहू अकबर सवारी पर सवार होऊंगा, मदीने वाले पर दुरूद पढ़ता जाऊंगा। जब तू दुरूद की आदत बना लेगा और जब तेरी जिंदगी का वक्त पूरा होगा, बिस्तर पर तू लेटा होगा, फरिश्ता मौत का रूह निकालने के लिए तैयार खड़ा होगा, घर वाले चारों तरफ बैठ करके ये कहते होंगे कलमा पढ़ ले इसलिए कि तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। उस वक्त जिसने अपने नबी पर दुरूद की आदत बना ली, वो कलमा पढ़ाने वालों से कहेगा बस करो बस करो, मेरे लिए ये वजीफा कोई नया वजीफा नहीं, ये तो मैं पूरी जिंदगी पढ़ता रहा, तुम्हारे पढ़ाने की जरूरत नहीं। जिस तरह पूरी जिंदगी हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहा हूं, आज दुनिया से जाऊंगा तो भी मदीने वाले पर दुरूद पढ़ते हुए जाऊंगा। तभी तो कहते मौलाना जमीलुर रहमान कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जब दुनिया में दुरूद पढ़ने की आदत ना होगी तो फिर मौत के वक्त क्या खाक ज़बान पर कलमा और दुरूद आएगा? पहला पैगाम इस जुमातुल मुबारका का ये, दुरूद पढ़ें। क्या पढ़ें? जरा जोर से बोले। घरों के अंदर महफिल सजाया करो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, करना क्या है? सारे घर वालों को बैठ करके हुजूर पर दुरूद पढ़ना है। सुभान अल्लाह। ये गाने बाजों की महफिलें सजती है, नाच कूद की महफिलें सजती है, मौज मस्ती की महफिल सजती है। दोस्त किसी दिन घर पर दुरूद की महफिल सजा, 70,000 फरिश्ते सुबह गुंबदे खजरा के करीब आते हैं, शाम तक रहते हैं फिर चले जाते हैं। 70,000 फिर शाम को आते हैं, सुबह तक रहते हैं फिर वो भी चले जाते हैं। करते क्या हैं? करते क्या हैं? वो 70,000 सुबह आने वाले शाम को चले जाने वाले, और शाम को आने वाले सुबह फिर चले जाने वाले कुछ और नहीं करते, बस हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। एक चीज पूछूं आप लोगों से, कौन ये नहीं चाहता कि मुझसे मुसाफा हुजूर कर ले? सुभान अल्लाह। हालांकि इस काबिल तो नहीं है ये हाथ, इस काबिल तो नहीं है ये हाथ, इसलिए कि ये गुनाहों में लथपथ हाथ इस काबिल कहाँ कि हुजूर से मुसाफा करे। हर आशिक के दिल की तमन्ना, मुसाफा तो बहुत बड़ी बात है दोस्त। आशिकों के दिल की तो कैफियत ये होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी दिन अपने रोज़े की ज़ियारत ही अता कर दें, इसलिए कि ये भी कोई कम सआदतमंदी की बात नहीं। फरमाया मेरे नबी ने, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये भी कोई कम सआदतमंदी की बात नहीं। लेकिन मुसाफा, कौन नहीं चाहेगा कि मैं हुजूर से मुसाफा करूँगा? लेकिन इसका तरीक़ा भी मेरे नबी ने बताया। गुलाम, अगर ये चाहता है कि तेरे नबी से मुसाफा हो जावे, तो फिर कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ा कर। इसलिए कि जो बंदा कसरत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा, आका फरमाते क़यामत के दिन मैं खुद उससे मुसाफा फरमाऊंगा। कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात दुरूद पढ़ना।
آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ ماحول بالکل ختم ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا مسلم محلوں میں گزرو تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، حضور پر درود کے پڑھے جانے کی آواز آتی تھی، حضور کی نعتوں کی آواز آتی تھی۔ اب کہاں ہے گھروں کے اندر یہ ماحول؟ اب تو مسلم محلوں سے گزرو، کسی گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آوے، کسی گھر سے گانے باجے کی آواز آوے، کسی گھر سے ناچ کود کی آواز آوے۔ یہ مسلم محلوں کی کیفیت، گھروں کی کنڈیشن یہ ہے کہ اب گھر گھر نہیں رہے، سنیما کھانے بن گئے۔ رات کو 2-2 بجے تک گھروں کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ یہ اتنے سارے جوان جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے موبائلوں کے اندر قرآن کی 10 یا 15 یا 20 سورتیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ رات کو نیند نہیں آئے گی تو اللہ کا قرآن سنا جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے موبائلوں کے اندر حضور کی نعتیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب دل کو قرار نہیں ملے گا تو مدینے والے کی نعت کو سن کر کے قرار حاصل کیا جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ رات کو سوئے تو حضور کی نعتیں سن کر کے سوئے، رب کا قرآن سن کر کے سوئے۔ ہاں، موبائلوں کو چیک کرو، گانے 50 مل جائیں گے، فلمیں 50 مل جائے گی۔ گھروں کی کنڈیشن یہ ہے، اب گھروں پر نہ قرآن کی تلاوت کا ماحول رہا، گھروں پر نہ مدینے والے کی نعت کا ماحول رہا، نہ حضور پر درود پڑھے جانے کا ماحول رہا۔ نتیجے بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہمارے۔ کیفیت یہ ہے، جب سے گھروں میں قرآن کا، مدینے والے کی نعت کا، درود کا ماحول ختم ہوا، آنے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر تو بن رہی ہے، آنے والی نسلیں ماں باپ کی بے ادب تو بن رہی ہے، آنے والی نسلیں قرآن و حدیث سے دوری رکھنے والی تو بن رہی ہے، آنے والی نسلیں رب رسول کی باغی تو بن رہی ہے۔ لیکن جب تک گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول تھا، حضور کی نعت کا ماحول تھا، حضور پر درود پڑھے جانے کا ماحول تھا، شان یہ تھی، نسلوں کی کیفیت یہ تھی کہ کسی دن بغداد کی سرزمین پر ایک شہزادہ اپنی 4 سال کی عمر میں مدرسے کے پہلے دن استاد کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے۔ استاد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا کر جب اسے الحمد شریف شروع کرواتے ہیں، 4 سال کی عمر کا بچہ کہتا ہے، استاد میرا سبق یہاں سے نہیں، میرا سبق تو قرآن کے 15ویں پارے سے ہے۔ اللہ اکبر! جب گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، حضور کی نعت کا ماحول ہو، مدینے والے پر درود پڑھے جانے کا ماحول ہو، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے نسلوں کی کہ دلی کی سرزمین پر کسی دن شہزادہ مدرسے کے پہلے دن استاد کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچے اور استاد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پہلا پارہ شروع کرے تو بچہ کہتا ہے میرا سبق یہاں سے نہیں، قرآن کے 17ویں پارے سے ہے۔ ان بچوں سے پوچھا، آج پہلا دن ہے، کوئی کہتا ہے کہ سبق 15ویں پارے سے، کوئی کہتا ہے کہ سبق 17ویں پارے سے، آپ نے ان پاروں کو یاد کہاں کیا؟ بچوں نے کہا ماں قرآن کے 14 پاروں کی حافظہ تھی، ایک بچے نے کہا ماں قرآن کے 16 پاروں کی حافظہ تھی۔ جب ہم ماں کے شکم میں تھے، ماں پابندی سے قرآن پڑھتی تھی، ماں کے شکم میں رہتے رہتے ہم نے بھی قرآن یاد کر لیا۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کو سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے اور دوسرے بچے کو پیروں کا پیر عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جب گھروں کے اندر قرآن کا ماحول تھا، حضور کی نعت کا ماحول تھا، مدینے والے پر درود پڑھنے کا ماحول، برکتیں یہ تھی۔ اب حالت، اب تو گھروں میں ہے نہیں، اب تو موبائل کا ماحول ہے۔ یہی وجہ ہے، جس بچے کو چپ کرواتے کرواتے پورے گھر والے تھک جاوے، آپ اس کو موبائل دو، فوراً چپ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے گھر میں جس کے بھی ہاتھ میں دیکھا موبائل ہی دیکھا نا۔ یقین نہ ہو تو کر کے دیکھیے گا، بچے سامنے بیٹھے ہوں، ماں ہاتھ میں قرآن لے لے، باپ ہاتھ میں قرآن لے لے، 2 منٹ بعد میں پورے ہوں گے، بچے دوڑتے دوڑتے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی مدنی قاعدہ دو۔
جب ماں باپ کو ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی کتاب قاعدہ کھول کر کے بیٹھ جائیں گے. لیکن جب باپ کے ہاتھ میں موبائل، ماں کے ہاتھ میں موبائل، گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو پھر نسل تو موبائل کی شوقین بنے گی نا. تو خیر، پہلا پیغام حضور پر درود پڑھنا ہے. کہو انشاءاللہ.